السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے روزے بھی ٹھیک جا رہے ہوں گے۔ اب آہستہ آہستہ گرمی آ رہی ہے تو کائنڈلی سارے اپنے آپ کو افطاری کے بعد ہائیڈریٹ کریں اچھی طرح، تاکہ دن کے دوران آپ کو گرمی اتنی نہ لگے، اور اگر سحری میں تھوڑا سا دہی کھائیں تو اس کا ایک بڑا فائدہ اور افادیت ہوتی ہے، پیاس نہیں لگتی آپ کو سارا دن۔ باقی جو خبریں ہیں وہ بہت ہی گرم ہیں۔ سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت بڑا مارکہ انجام دیا ہے، انہوں نے ملیکہ بخاری صاحبہ کا نام ای سی ایل سے ہٹوا دیا ہے۔ اب ای سی ایل سے کوئی بھی نام ڈلنے کا اور ہٹنے کا جو پروسیس ہے، آج تک دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں سمجھ نہیں پائی، لیکن اپیرنٹلی مریم نواز جو چیف منسٹر پنجاب ہیں، جب وہ چاچا شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہتی ہیں تو اکثر کام ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ پی ٹی آئی کی ایک کارکن تھی، ان کا نام آ گیا 9 مئی کی کیسز کے بعد، ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا۔ ان کی ایک بہن ہے جو آسٹریلیا میں بیمار تھیں خاصی، وہ ایک مدر فگر کی طرح تھیں ان کے لیے، اور وہ کئی اپیلیں کر چکی تھی پی ڈی ایم 1 کو، انٹرم گورنمنٹ کو، اور اب پی ڈی ایم 2 کو، کہ کائنڈلی آپ مجھے ریلیف دے دیں۔ اب اس پہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو ریلیف دے دیا، ان کی مہربانی، اچھی بات ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد میجورٹی کیسز بنے تھے وہ کافی اسٹوپڈ اور نان سینسیکل تھے، تو یہ خوش آئین بات ہے کہ انہوں نے یہ دے دی اجازت۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مارکہ نہیں ہے، نہ ہی اس پہ پی ٹی آئی کو شور مچانا چاہیے کہ جی یہ تو ان کا حق تھا، پچھلی 2 گورنمنٹ نے تو نہیں کیا، نہ ہی نون لیگ والوں پہ کوئی اس پہ زیادہ تالیاں بجانی چاہیے، کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کا، پرائم منسٹر پاکستان کا، ہر ایک الیکٹڈ ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ہے لوگوں کی سروس کرنا۔ جہاں پہ ملیکہ بخاری صاحبہ ایک پی ٹی آئی کی کارکن ہیں، وہ پاکستانی سٹیزن بھی ہیں، ان کے حق ہیں، ان کے رائٹس ہیں، تو ان لوگوں کا کام ہے سروس دینا۔ ایک ہماری عوام کے اندر کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر کام کرتا ہے یا کوئی پولیٹیشین کام کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کس چیز کا؟ وہ ہمارا نوکر ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنا اور سیاستدان کا رشتہ سمجھیے، وہ آپ کا ملازم ہے، اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، وہ اس تنخواہ کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی ملازمت میں کمی کوتاہی کرے تو 5 سال بعد آپ اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے۔ تو یہ جو ہم ایک غلوف کا درجہ رکھتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں، ہمیں یہ چھوڑنا ہوگا، کیونکہ میں اگلی جب خبر پہ آؤں گا تو آپ کو بات تھوڑی اور سمجھ آئے گی۔ مریم نواز صاحبہ نے 150 قیدی کو رہا کیا ہے، اور پھر قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کی ہے، اور اس پورے پروسیس کو سنیمیٹک طریقے سے فلما کے ہر جگہ پلاسٹر کیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ اور کنونشنل ٹی وی پہ۔ یہ ایگزیکٹلی پی ٹی آئی والا ماڈل ہے۔ مثلا پی ٹی آئی نے اس کو بہت اچھے انداز سے کیا، پرفیکٹ کیا، اور جو بھی خان صاحب کرتے تھے اس کی پوری ویڈیو فوٹیج بنتی تھی اور وہ پیش کی جاتی تھی، اور اب مریم نواز صاحبہ وہی چیز کر رہی ہیں۔ اس کے اوپر بھی ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے، ایک بحث ہو رہی ہے کہ انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے غلط کیا۔ بھائی انہوں نے اپنا کام کیا، چیف منسٹر پنجاب کا کام ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا ریلیف بنا سکتا ہے اپنے سٹیزنز کے لیے جو وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ فیسلٹیز چیک کرنے جاتے ہیں ان کا بالکل رائٹ ہے۔ ہاں، اس کو فلما کے نشر کرنے کا جو پروسیس ہے وہ انتہائی میرے نزدیک تو بھونڈ ہے۔ پلس آپ ایک کرٹیکل چیز سمجھ نہیں رہے۔ خبر پڑتی ہے مریم نواز نے 15,000 روپے 150 لوگوں کو دیے جیل کے اندر۔ مریم نواز نے کچھ نہیں دیا، پنجاب کی عوام نے، جنہوں نے ٹیکس پے کیا، انہوں نے 15,000 روپے دیے۔ دیکھیں یہ جو سارے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے ٹیکس کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، جو ٹیکس میں اور آپ دیتے ہیں۔ تو ہر جگہ سرخی جو ہے وہ غلط لکھی جاتی ہے کہ مریم نواز نے یہ کیا، عمران خان نے یہ کیا، شہباز شریف نے یہ کیا۔ سرخی اصل میں ہونی چاہیے کہ پاکستان کی عوام نے کیا کیا۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک رمضان کے لیے پروگرام تھا، نگہبان پروگرام، وہاں پہ انہوں نے چیزیں تقسیم کی تو ان پہ بڑی بڑی نواز شریف کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ بہت ہی گھٹیا اور کمزور حرکت ہے۔ میرے بالکل نئی امید تھی ایسے کہ وہ اس طرح کی گھٹیا اور کمزور حرکتیں کریں گے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ مثلا آپ کیا سمبلزم، کیا امیج بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ نے تو 1 روپے کا نہیں کیا، تو پبلک کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے بہت بڑا ایڈ کیمپین چل رہا ہے نگہبان پروگرام کا، جہاں پہ بہت بڑی مریم صاحبہ کی تصویر ہے، اس پہ لکھا آتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آٹا ڈسٹریبیوٹ کر دیا، کتنے کروڑوں کی سبسڈی دے دی۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ نے نہیں کیا، یہ سارا میرے اور آپ کے پیسے پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ عثمان ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی جب ان کا سیالکوٹ ہم انٹرویو کرنے گئے تھے، کہ بھائی آپ کس چیز کے نام پہ پل رکھتے ہیں؟ اور یہ انہوں نے تنقید ساری جماعتوں میں کی تھی کہ یہ فلاں بندے کے نام پل کیوں ہیں، سڑک کیوں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ علاقے کے ٹیکس پیئر کو ریوارڈ کریں۔ مثال کے طور پہ لیٹ سے لاہور شہر کے اندر
ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں 10,000 آٹے کی بوریاں سرکار کی طرف سے غریبوں میں، تو اس کے اوپر لاہور کا جو ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہے اس کی تصویر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پیسے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب آپ لوگوں کو کریکٹلی ریوارڈ نہیں کرتے تو پھر آپ گورنمنٹ کے اندر لوگوں میں ایک ڈفرینس پیدا کرتے ہیں، اس لیے لوگ سرکاروں کو افسر کی طرح دیکھتے ہیں، صاحب لوگ بابو لوگ کی طرح دیکھتے ہیں۔ گورے تو یہاں چلے گئے لیکن گوروں والی مینٹیلٹی عوام میں اور سرکار میں الحمدللہ چھوڑ گئی۔ اس اگلی خبر پہ آتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب بہت ہی انٹرٹیننگ آدمی ہیں، ان کا لیٹسٹ بیان یہ ہے کہ جو پچھلے چیف منسٹر کے پی کے تھے وہ اس وقت ڈیلی کا 25 لاکھ روپیہ مہینے کانٹریکٹ سے کما رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کے پی کے میں اس میں لوگ بلینئرز نہیں ٹریلینئرز بنے ہیں، بہت کرپٹ تھی۔ اب وہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں واللہ عالم، لیکن یہ بات درست ہے کہ پچھلی حکومتوں کے اندر پی ٹی آئی کی بھی کرپشن تھی، اور اگر سیاسی جماعتیں اپنا احتساب کرنے لگیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر شیر افضل مروت صاحب کی یہ نیت تھی، لیکن اس پہ ظاہر ہے باقی پی ٹی آئی کے لوگوں نے تنقید شروع کر دی کہ شیر افضل مروت صاحب پارٹی لائنز کراس کر رہے ہیں، بلا 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 ایکس وائی زی، یہ باتیں اب ریپیٹلی ہوتی رہیں گی۔ ہماری اسیسمنٹ کے مطابق شیر افضل مروت صاحب اتنے سادے نہیں ہیں جتنے اپیئر کرتے ہیں، یہ ہماری اسیسمنٹ ہے، ہمارے پاس کوئی فیکٹ نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی بات سنی، ہماری اسیسمنٹ ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی اتنی پھنسی ہو، اتنی ٹائٹ پوزیشن میں ہو، تو پھر آپ کے ایسے جا کے بار بار لوز سٹیٹمنٹ دینا، پھر ان پہ معافی مانگنا، پھر آپ کو پارٹی پریزیڈنٹ بلا لے کیا کہتے ہیں پوچھنے کے لیے آپ کیا کرو، پھر آپ اس کو پپیاں کریں، یہ پروسیس سارے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، اس کے باوجود انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو شاید ان کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پش کر رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں۔ دیکھتے ہیں وقت آنے میں یہ بھی انفولڈ کر جائے گا، کوئی بھی سیکرٹ پاکستان میں ہڈن رہتی نہیں، تو لیٹس سی۔ لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈ گورنمنٹس میں بھی کرپشن تھی، اس کا اسکیل کیا ہے آئی تھنک وہ کورٹس ڈٹرمن کریں گے، لیکن ہی از ویری رائٹ۔ پاکستان کا المیہ بھی یہ رہا ہے کہ جو پارٹی چینج مانگتی رہی ہے، جو پارٹی انصاف اور صفائی کی پارٹی تھی، ان کے اندر بھی کرپشن اپیرنٹلی ریمپنٹ تھی۔ آئی ایم ایف کی کچھ خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے جو اقدامات تھے ریکوریز کے لیے وہ بڑے کمزور ہیں، ان کو انفورس نہیں کیا جا رہا، اور کچھ جگہ ہیں جہاں پہ ان کو مزید ایکسٹینشن کرنی ہے ٹیکسیشن کی۔ انہوں نے کہا جی کرپٹو کرنسی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں۔ جی ہاں، آپ سب لوگ غور سے سن لیں، کرپٹو کرنسی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر ڈالیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب سرکار جو ہے وہ آپ کے ای والیٹس کو ڈکلیئر کروائے گی آپ سے کہ آپ کی کرپٹو کی کیا نیٹ ورتھ ہے، اور ظاہر اسی کو پالیسی فارمولیٹ کرے گی۔ تو آئی ایم شیور یہ کہتے ہیں کہ اس پہ مارکیٹ پہ تھوڑا اثر آئے گا پاکستان کے حوالے سے۔ پراپرٹی کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو ٹیکسز لاگو ہوئے ہیں ان کو انفورس کیا جائے اور مزید لگائے جائیں تاکہ جتنا بھی کالا دھن اس کاروبار کے اندر میں وہ باہر نکلے اور ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہوئے۔ ابھی آپ جو اگلے 20-25 دن میں دیکھیں گے بڑا انٹرسٹنگ فنومینون ہوئے گا۔ نہ تو صرف سرکاری ڈپارٹمنٹس ایس این جی پی ایل کی طرح کہیں گے کہ آپ چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں، بلکہ آئی ایم ایف آپ کو پش کرے گی کہ آپ اپنا جی ایس ٹی بھی بڑھائیں، ٹیکس بھی بڑھائیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں۔ تو ایک بہت کیٹاسٹرافک مہنگائی کھڑی کی جائے گی، اور اس سے کوئی گورنمنٹ بچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ 75 سال کے برے فیصلوں کا نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں گے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے فوراً جا کے سینٹر سے پیسے مانگے ہیں کہ جو کے پی کے کو اوڈ ہیں وہ دیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے نے خود بہت سارے پیسے ڈیٹ سروسنگ میں دینے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ پیسے ان کو ملیں گے، کیونکہ سینٹر کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں دینے کو، اور یہ پھر ایک پروونشل اور فیڈرل ایشو بن جائے گا۔ لیکن اوورال پاکستان کی صورتحال بہت ٹائٹ ہے۔ ایک ذاتی پیغام ہے آپ لوگوں کو اس کرنٹ صورتحال میں۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنا پیسے کے ساتھ رشتہ ڈیفائن نہیں کریں گے تب تک پیسہ آپ کو نچاتا رہے گا۔ دیکھیں، پیسے کے ساتھ رشتے کو ڈیفائن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ جو ہوتا ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک ذریعہ ہے کھانے پینے کا، بچوں کو پڑھانے کا، وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس کو دیکھیں اور پورے دنیا کے جو سٹیزنز ہیں ان کا ٹرینڈ دیکھیں، ان کے اندر کوٹ کوٹ کے پڑھا دیا ہے کہ پیسے کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ، گھر بڑے کرتے جاؤ، گاڑیاں بڑی لیتے جاؤ۔ اس ریٹ ریس نے جتنی ہائپر انفلیشن کریٹ کی ہے شاید کسی اور چیز نے نہیں کی۔ ذاتی طور پہ کم سے کم باہر جائیں کھانے کو، کم سے کم
آپ کیا کہتے ہیں فضول خرچی کریں, اسینشیل آئٹمس پہ اسپینڈ کریں اور تھوڑے پیسوں میں زندہ رہنے کی کوشش کریں. اور یہ مشکل نہیں ہے, ہم نے اس کو مشکل اس لیے بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنی جو خواہش ہے اور جو ضرورت ہے اس میں فرق نہیں کر پا رہے. ہم ہر خواہش کو ضرورت سمجھتے ہیں. اب آپ کو اگر بیگم گھر پہ کہے کہ بچوں کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آؤٹنگ کرانی ہے تو آپ ضرور سوال پوچھیں کیوں. اگر وہ کہے ہالیڈے پہ جانا ضروری ہے تو پوچھیں کیوں. دیکھیں ضروری اور کرٹیکل یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کتنا ٹائم اپنے بیوی بچوں کی پرورش, دیکھ بھال اور ان کے دین کے اوپر چلنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے. یہ آپ کا پرائمری فرض ہے. اس لیے لہٰذا بڑا غور کریں, اور کوئی بھی ٹائم رمضان کا, کوئی بھی لمحہ رمضان کا قبولیت کا ہو سکتا ہے, تو دعا کریں اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے رشتہ داروں, اپنے عزیز والوں کے لیے, کہ اللہ نے جو زندگی میں لکھا ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے ہو جائے, جو رزق مقرر کیا ہے وہ باعزت مل جائے, تاکہ ہم اس پیسے کے ریلیشن شپ کے اندر پھنسے نہ. پاکستان کا اوور آل پرابلم بھی یہ رہا ہے کہ ہم پیسے کی حسد کے اندر اتنا ڈوب جاتے تھے, ہمارے سیاستدان, ہمارے جاگیردار, ہمارے بڑے کاروباری, ہمارے ججز, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے بیوروکریٹس, کہ وہ ملک کو قرضے میں ڈبائی گئے. آج IMF جو ایک ورلڈ لینڈنگ آرگنائزیشن ہے, وہ ورچولی پاکستان کا باپ بن کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ جو ٹیکس کہتے ہیں, ڈکٹیٹ کرتے ہیں, ہمیں لگانا پڑتا ہے. تو انٹرنلی بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے, انڈیویجول انفرادی لیول پہ, اور ایز اے کمیونٹی بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم IMF والے معاملے کا کیا کریں. آپ کو سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں, اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں. اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں, اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.